جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آس آمدی کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام حضرات کو۔ آمدی صاحب سے براہ راست سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہوتا ہے اور اس کا ہم آغاز کریں گے۔ چند تمہیدی چیزیں لوگوں کے ذہن میں رہیں، جو آپ کا نام آس آمدی ایپ میں ہے وہی یہیں زوم پہ ہوگا تو ہمیں لوکیٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ سوال اپنا مختصر رکھیں، جامع رکھیں، اگر سوال کرنے میں دشواری ہے تو لکھ لیا کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کی سوالات کی یہاں باری نہ آئے وہ چیٹ باکس میں اپنے سوالات پوسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر لائیو نشستوں میں غامدی صاحب سے وہ سوالات پوچھتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باری دیتا ہوں میں جناب اجمل چیمہ صاحب کو۔ اجمل چیمہ صاحب، آپ کا مائک ان میوٹ ہے، آپ سوال کیجئے۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے تحفظ اور ملکیت کے معاملے میں دینی لحاظ سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر مسجد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا اسے گرا دیا جاتا ہے خدا نخواستہ، تو کیا کوئی اقدام اٹھانا دین کے تقاضے سے لازم ہے؟ اس میں چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ مسجد اقصیٰ ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت جس احاطے میں ایک عمارت آپ کو بنی ہوئی نظر آتی ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، ایک چٹان ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے معبد کی چٹان ہے، اور غالباً وہ جگہ ہے جہاں قربانی کی جاتی تھی۔ ہمارے ایک اموی خلیفہ نے اس پر وہ عمارت بنا دی تھی جو اس وقت آپ کو یروشلم کی تصویروں میں نظر آتی ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب فلسطین کی چابیاں حاصل کی ہیں تو اس موقع پر نماز کا وقت ہو گیا تھا، چنانچہ اس احاطے کے کنارے پر جا کر انہوں نے نماز پڑھی اور یہ فرمایا کہ میں وہاں نماز اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ جہاں میں نماز پڑھوں گا مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیں گے اور اس طرح دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ اس جگہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو اگر آپ پورے احاطے کو دیکھیں تو نیچے کی جانب نظر آتی ہے، اس کو لوگ بالعموم مسجد اقصیٰ کہہ دیتے ہیں۔ یہ مسجد بھی Recording in progress. مسلمانوں نے وہاں بنائی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعبیر قرآن مجید میں نہ اس عمارت کے لیے استعمال ہوئی ہے نہ اس مسجد کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اس میں یروشلم کی اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے جو سیدنا داؤد نے بنائی تھی۔ اس مسجد کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جب پہلی مرتبہ بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کا تازیانہ برسا تو نبوکدنضر نے جو بابل کا حکمران تھا اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا، تورات کو بھی ورق ورق کر دیا، لوگوں کے گھروں میں بھی اگر کوئی تورات کے نسخے تھے تو خرید کر یا لے کر ضائع کر دیے گئے، بنی اسرائیل کو اسیر کر لیا گیا اور وہ وہاں سے قیدیوں کی صورت میں نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد سائرس نے، جو ایران کا ایک بڑا حکمران ہوا ہے، جس کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہی ذوالقرنین ہے، یعنی قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اس کی تعین میں لوگوں کے مابین اختلاف رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ قرین قیاس نقطہ نظر انہی لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سائرس کا ذکر ہے۔ سائرس نے ان کو اسیری سے نجات دلائی اور انہیں حق دیا کہ یہ دوبارہ جا کے یروشلم میں آباد ہو جائے۔ یہود اسی کی عنایت سے اور اللہ کے کرم سے وہاں واپس آئے، اس معبد کو انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا۔ تورات بھی سیدنا عزیر نے کچھ اپنے حافظے سے اور کچھ دوسرے ذرائع سے دوبارہ مرتب کی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ لیکن 500 سال بھی نہیں گزرے کہ پھر انحطاط آ گیا، پھر سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی اور ایک مرتبہ پھر رومیوں نے
بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا، پورے شہر کو، معبد کو، مسجد کو، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب ایک دیوار بتایا جاتا ہے، وہ دیوار وہی ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہود بالعموم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے اس کی۔ ظاہر ہے کہ اس جگہ پر یہود کا بھی حق ہے، اس جگہ کے ساتھ ہمارے بھی کچھ جذبات وابستہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے ہر معبد کے ساتھ، اللہ کی ہر مسجد کے ساتھ مسلمان محبت بھی کرتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے۔ تو اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ وہاں کوئی مسجد اقصیٰ جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں عمارت کی صورت میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ جی بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ جمیل وانی صاحب، آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال کیجیے گا۔ وانی صاحب کو آواز شاید نہیں آ رہی۔ جی اکرما صاحب، آپ کو انمیوٹ کیا ہے، آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 کے بارے میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، یعنی دن میں بھی تمہارے لیے کافی تسبیح کا موقع ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے امام امین حسن اصلاحی صاحب نے، لیکن روایتی ترجمہ جو کہ غامدی صاحب نے بھی کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دن میں تو تمہارے لیے تو کافی مصروفیات اور مشاغل ہیں۔ تو استاذ امام اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ والا ترجمہ ہوتا تو اس میں الفاظ بالکل مختلف ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ ہوتے ان لک فی النہاری شغلا کثیرا۔ تو اس بارے میں ذرا گائیڈ کر دیجیے گا، شکریہ۔ اس معاملے میں استاذ امام کو ان کی زندگی میں توجہ دلا دی گئی تھی، اور انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا تھا۔ اس میں تسامح ہوا ہے، چنانچہ سے اس کی نشاندہی ہو گئی تھی۔ باقی آپ جس چیز کو زیادہ مناسب سمجھیں اختیار کر لیں۔ میرے نزدیک وہی ترجمہ صحیح ہے جو میں نے البیان میں کیا ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے جب آپ کو اب انذار عام کرنا ہے، یعنی اپنی قوم کو خبردار کرنا ہے اور ہانکے پکارے انہیں بتانا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور تمہارے سروں پر بھی اللہ کا عذاب منڈلا رہا ہے، اس موقع پر یہ ہدایت کی گئی کہ نماز کا اہتمام کریں، خاص کر تہجد کی نماز کے بارے میں رسول اللہ کو خصوصی ہدایات دی گئی۔ اس میں یہ کہا ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، اپنے پروردگار کی طرف گوشہ گیر ہو جائیں، اور یہ رات کے وقت اٹھنے کی تاکید اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے کہ دن میں تو تمہیں بہت مشغولیت رہے گی، یعنی دوسرے کام رہیں گے۔ تو یہ ہے پوری بات۔ جی نقطہ بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ عمران مغل صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں یہاں بیلجیم میں رہتا ہوں، اور یہاں پہ موسٹلی نان مسلمس کے ساتھ انٹریکشنز ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک نان مسلم کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، اور جیسے آپ کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسکنسیپشنز جو ہیں وہ ہمارے کلیئر ہوئے ہیں، تو میں نے ایسے ہی اس کے ساتھ بھی میں مسکنسیپشنز جو ہے نا وہ میں کلیئر کر رہا تھا۔ تو اس نے ایک بات کی میرے سے، اور مجھے اس کا جواب نہیں میں دے سکا۔ تو وہ میں کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نے بولا کہ if there is any life after death, then why somebody have never come back and told us about that life؟ تو کیا پلیز مجھے کوئی ایسا لاجیکل آنسر دے سکتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے نا وہ اس کو کلیئر کر سکوں؟ تھینک یو۔ اس نے آپ سے کوئی منطقی جواب مانگا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ، اللہ دکھاؤ، کوئی آدمی آخرت سے واپس آ جائے تو منطقی عقلی جواب یہ تو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوئی چیز دکھا دیں گے تو وہ تو میرا اور آپ کا مشاہدہ بن جائے گی، اور جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں ان کا انکار تو بیل اور گدھے بھی نہیں کر سکتے، تو اس میں پھر بحث کیا اور سوال کیا اور جواب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے اس کو پہچانیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں ان کو بھی اپنی عقل سے سمجھیں۔ عقل تو
معلوم چیزوں سے نامعلوم کو سمجھتی ہے، اسی کو استدلال یا انفرنس کہا جاتا ہے، اور منطق کا بھی یہی کام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لاجیکل تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دکھا دیا جائے۔ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی پہلے مرے، مر کے زندہ ہو، پھر آ کے بتائیں وہاں کیا ہوا اس کے ساتھ۔ انہیں اطمینان دلائیے وہ مر کے زندہ بھی ہو جائے تو ابھی آخرت نہیں ہوگی، تو قبر وبری کی کو حال سنا دے گا آ کے، اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی منطقی سوال بھی نہیں ہے اور منطقی جواب بھی نہیں مانگا گیا۔ یہ انسان کی پرانی بیماری ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں انسانی شرف کا لحاظ نہیں کروں گا، میں بیل ہوں، مجھے دکھاؤ پھر میں مان لوں۔ واضح ہے۔ معظم صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہو رہا ہے، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ ہم صاحب یہ ایک بات جو ہم جب سے آپ کو سننا شروع کیا ہے تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں رہ گئے، ہر جگہ سے اجنبی سے ہو گئے۔ اللہ کرم جن کرے لوگوں سے آپ پہ۔ ملتے ہیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن رہا ہوں، ٹھیک، تو بس یہ اور کہ جو ہمدردی بچے کے جو جذبات کے ساتھ اسکول سن رہا ہوں۔ جی بس یہ بچے بھی جس اسلامک اسکول میں جاتے ہیں، ہم بھی جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کہیں پہ تذکرہ ہوتا ہے، بات ہوتا ہے، تو اب ایک تو یہ کہ وہ ان سے جو کس صورتحال کو کس طرح سے ڈیل کریں، کہ کوئی اب کتابیں ہیں، کچھ دوسرے معاملات ہیں، آرٹیکلس ہیں، جو دوسروں کی باتیں ہیں، وہ اب پڑھنے میں دلچسپی بھی نہیں ہوتی ہے اور سننے میں دلچسپی بھی نہیں رہتی۔ حالانکہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ سب کی بات سنیں، لیکن وہ ایک آرتھوڈاکس سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اسی طرح سے وہی چیزیں سامنے آتی ہیں گھوم گھوم کے، بچے بھی وہی سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اسٹریٹجی رکھیں کہ آدمی علم سے جڑا بھی رہے، دوسروں کی باتیں بھی سنتا رہے اور اس کو پروسیس کرے دلیل کی دنیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے کہ جو چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں، آپ جس سطح پر بھی ان کے معلم بن سکتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بنیں۔ ہم ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعوت تو علم کی دعوت ہے، لہذا آپ نے سیکھ لیا، یہ اللہ کا کرم عنایت ہے، آپ مطمئن ہو گئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، وہی اطمینان بخشنے والا ہے، ہم بندے تو عاجز بندے ہیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ اپنے قریبی حلقے میں کوئی اچھا اسٹڈی یا سرکل بنا لیں اور وہاں مطالعہ کرنا شروع کریں چیزوں کا۔ اس میں اب لوگوں کی باتیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اس میں بھی علم ہوتا ہے۔ ہمارے ناقدین کی چیزیں تو پڑھنی چاہیے، خود ہم نے ان سب کو جمع کر کے ان کے لیے ایک آرکائیو بنا دیا ہے، اس سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے کچھ نصابات بنا دیے ہیں، پہلی سطح پر، دوسری پر اور آخری سطح پر۔ تو اگر آپ نے پہلی اور دوسری سطح کی چیزیں سمجھ لی ہیں تو اب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی میں، تقابلی مطالعے میں چلے جائیے، اور اس میں جو ہمارا کلاسیکی علم ہے اس کے تینوں بڑے منہاج قابل مطالعہ ہیں، یعنی سلفی منہاج، فقی منہاج، صوفی منہاج، تو اس کا آپ مطالعہ کریں۔ اس کی کتابیں بھی ہم نے تجویز کر دی ہیں، تو امید ہے اس سے آپ کا اپنا علم بڑھے گا، دل لگے گا، اور یہ جو تاثر آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ گویا ہم پر کوئی وحی آ گئی ہے، یہ بھی زائل ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری علم کی روایت بڑی غیر معمولی روایت ہے، اس میں سب چیزیں بہت توجہ سے سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ واضح ہوگا، اور دوسری جانب اگر ہماری ہی بات صحیح آپ کو لگتی ہے تو وہ زیادہ شرح صدر کے ساتھ آپ اختیار کر سکیں۔ واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں جی، ابراہیم کاشف صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، سوال فرمائیے۔ غامی صاحب، وعلیکم السلام جی، سوال کیجیے۔ غامی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ملتا ہے، لیکن وہ لوگ جو نان مسلمز ہیں جب وہ چرچ یا مندر جاتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں اطمینان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے تو اطمینان ایک سبجیکٹو سی چیز ہے جو انسان اپنے بلیف سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں، اور انہیں پھر اضطراب کیوں نہیں ہوتا اس بات؟ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں ذکر اللہ سے مراد قرآن ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اگر
غور و فکر کرنے والا ہے تو وہ جیسے ہی ذہنی خلجان میں مبتلا ہوگا، سوالات پیدا ہوں گے، وہ مختلف چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو دوراہے پر کھڑا محسوس کرے گا تو اسے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، اور یہ پوری قوت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، پورے شرح صدر کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آخری درجے میں انسان کو مطمئن کر دے، وہ اللہ کی کتاب ہی ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بات کہی گئی ہے، اس سے صوفیانہ ذکر مراد نہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ یاور جاوید صاحب، آپ کا مائک ان میوٹ ہو رہا ہے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا کہ قرآن خدا سے ہیں، کسی جن سے نہیں ہے یا پھر کسی تیسری مخلوق سے نہیں ہے؟ میں نے حال میں ایک مضمون لکھا، خدا پر ایمان، وہ غالباً انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اردو میں بھی ہے، وہ آپ پڑھیے۔ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کون سا مرحلہ ہے جس میں پھر ہمیں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کیا قرآن خدا کی کتاب ہے۔ تو اس کے نہایت واضح پہلو جو خود قرآن نے بیان کیے ہیں وہ میں نے اس میں متعین کر دیے ہیں۔ قرآن نے خود اپنے بارے میں وہ معیار بھی بتایا ہے جس پر ایک عاقل شخص قرآن کو پرکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یا کسی عام انسان کا ہے یا کسی جن کا ہے۔ تو آپ اس کو پڑھ لیجئے، اور پھر ان تینوں معیارات کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کے جواب کے لیے حاضر ہوں۔ خان صاحب نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، آرٹیکلز نصابات، یہ آپ آسق احمدی ایپ میں انشاءاللہ لکھیے گا، آپ کو منتظمین پہنچا دیں گے۔ آگے بڑھاتے ہیں، وہ لوگ جو اس وقت یہاں جوائن کر چکے ہیں اگر سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ریز ہینڈ کا بٹن دبا دیں۔ اگلا سوال ہے جی معراج الدین محمد صاحب، آپ کا مائک ان میوٹ ہے۔ معراج الدین صاحب مائک ان میوٹ کیجئے، سوال پر۔ السلام علیکم امجد صاحب۔ امجد صاحب، میرا کوشچن جو ہے یہ دوسروں کے، غیروں کے فیسٹیولز پہ کنگریچولیٹ کرنے کا، تو میں نے آپ کے کئی ویڈیو سنے ہیں، الحمدللہ بات سمجھ میں آئی، لیکن ایک چیز جو دل میں آتی ہے کہ اب جیسے کرسچن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ وہ اللہ کے بیٹے کا ہے نا، تو اس میں جب ہم ان لوگوں کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری غیرت، مطلب ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ پھر وہ ان کا عقیدہ بہت ہی اس کے بارے میں قرآن میں بھی بیان ہوا نا، اس کی وجہ سے جو ہمارا اللہ سے تعلق ہے اس پہ کچھ افیکٹ گرتا ہے کیا اگر ہم دوسروں کو ایسا کنگریچولیٹ کرتے ہیں تو ان کی واضح ہے سوال۔ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اس تقریب کا انعقاد کرتے ہیں اپنے تصورات کے تحت۔ ہم جب ان کو مبارک دیتے ہیں تو یہ در حقیقت ایک کلچرل تہوار کی مبارک ہوتی ہے، اور اس میں سیدنا مسیح کے بارے میں بھی اگر ہم مبارک دے رہے ہیں تو اپنے تصور کے تحت خدا کے ایک پیغمبر کی پیدائش کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اس طرح کے جتنے تہوار ہیں ان کے بارے میں صحیح رویہ یہی ہے کہ ان کے دو پہلو ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں عیدین ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں آپ دیکھیں تو جو مذہبی چیزیں ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں، یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ پر۔ اس کے بعد وہ ایک ثقافتی تقریب ہوتی ہے جس میں اعزہ ملتے ہیں، اقربا ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خوشی کرتے ہیں۔ اس میں جب آ کے کوئی ہمارا مسیحی بھائی یا کوئی ہندو بھائی ہمیں مبارک دیتا ہے تو وہ ہماری اس نماز میں شریک نہیں ہو گیا یا ہمارے تصورات میں شریک نہیں ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ یہ تہوار بھی ہوں گے، لوگوں کی تقریبات بھی ہوں گی، ان میں آپ اس پہلو سے مبارک دیتے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں ہمارے پرانے علماء میں سے مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ بہت ہی متوازن ہے، اور انہوں نے بہت پہلے، یعنی قیام پاکستان سے پہلے غالباً بڑی تفصیل سے یہی بات فرمائی ہے۔ اس کو پچھلے دنوں مولانا عمار خان ناصر صاحب نے شائع کر دیا تھا، اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے۔ ان کی بات میرے نزدیک بالکل درست ہے، اور ہر جگہ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ ثقافتی معاملات میں، کلچرل معاملات میں
اسی طرح جو عام زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کے یہاں بیاہ ہے، ان میں شریک ہوں، ملیں لوگوں کے ساتھ اور ان کی خوشیوں میں بھی آپ شامل ہوں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا مذہبی معاملہ ہے تو مذہبی کوئی رسم ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایسا تو نہیں ہوتا کہ مسیحی آ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن کرسمس کی مبارک دینا، عید کی مبارک دینا یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک ہے، جس فتوے کا غم صاحب نے حوالہ دیا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کا، انشاءاللہ آج خامدی ایپ میں آپ پوچھیے گا، وہاں پوسٹ کر دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے جی باسط ریاض سے، جی انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو، سوال کیجیے۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گاندھی صاحب، مجھے ایک کنفیوژن ہے کہ جو تواتر سے چیزیں ہم تک چلی آ رہی ہے اس میں اگر کنفیوژن کبھی ہوگا تو ہم خبر واحد سے اسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہاتھ چھوڑ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں لوگ اور ہاتھ جوڑ کے بھی۔ اب اتنا بڑا مطلب ڈفرینس ہو گیا ہے، کیا ہم مطلب ان جیسی ایگزامپلس کو ٹھیک کرنے کے لیے حدیث سے سورس مان سکتے ہیں وہاں پر؟ آپ نے جس مسئلے کی مثال دی ہے اس کا تواتر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نماز کے اعمال اور نماز کے اذکار میں جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کی ہیں صرف وہی تواتر اور اجماع سے منتقل ہوئی ہیں۔ نماز کے اذکار میں دو ہی چیزیں ہیں، قرآن پڑھنا اور اس کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ سورہ فاتحہ کے بعد ملانا، یہ لازم ہے، یہ رسول اللہ نے جاری کیا ہے، ہر نماز میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو خفض و رفع ہوتا ہے، یعنی کبھی ہم اٹھتے ہیں کبھی جھکتے ہیں، ان سب موقعوں پر اللہ اکبر کہنا، رکوع میں جاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، اسی طرح سے ربنا ولک الحمد کہہ کے جواب دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنا، یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں۔ اس کے لازمی اعمال میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا، قیام کرنا، رکوع میں جانا، قومے میں کھڑا ہونا، اسی طرح سے 2 سجدے کرنا، پھر سجدوں کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، یہ سب چیزیں ہیں جن کو لازم کیا گیا ہے۔ اس میں آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں یا آپ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں، یہ سرے سے نماز کے لازمی اذکار میں شامل ہی نہیں ہے، نہ لازمی اعمال میں شامل ہے۔ جو چیزیں لازمی اعمال نہیں ہیں ان میں اللہ کے پیغمبر نے اختیار دیا ہے، لوگ چاہیں تو وہ کوئی دعا کر لیں، چاہیں تو کوئی تسبیح کر لیں، چاہیں تو رکوع میں کوئی دعا پڑھ لیں، چاہیں تو مناجات کر لیں، چاہیں تو تحلیل کر لیں، اس کو مقرر کیا ہی نہیں گیا سرے سے۔ یہ جو قعدہ ہے جس میں ہم آخر میں بیٹھتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ذکر مقرر نہیں کیا گیا، اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بعض اعمال بھی لوگوں پر چھوڑ دیے گئے ہیں، ان میں سے یہ ہاتھ باندھنا اور ہاتھ چھوڑنا بھی ہے۔ اس میں جس چیز پر آپ کا اطمینان ہو اختیار کر لیں، یہ تو سراسر روایاتی پر مبنی ہے، یعنی اس میں اگر رسول اللہ کا بھی کوئی عمل بیان ہوا ہے تو وہ آپ کا اختیاری عمل ہے، جو آپ کو پسند تھا، اس کی روایتیں آ جاتی ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ میری کتاب میزان میں نماز کا باب نکالیے، اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ نماز کے مقرر کردہ اعمال کون سے ہیں اور نماز کے مقرر کردہ اذکار کون سے ہیں۔ نماز کا اختیاری حصہ وہی نماز کی خوبصورتی ہے، اس میں تنوع رکھا ہے، وہ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے اور اس میں بہت سی چیزوں میں اختیار دیا ہے۔ یہ حسن تھا نماز کا، اس کو لوگ ضائع کر بیٹھے۔ آپ اس کو سمجھ لیں گے تو اس طرح کے سوالات پیدا نہیں ہوں۔ واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ شائخ شاہ صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم گامدی صاحب، میرا سوال دراصل نزول عیسیٰ علیہ السلام کی روایتوں پر ہے۔ پایا یہ گیا ہے کہ ان میں 50% سے قریب جو روایات ہے ابن شہاب زہری سے منسوب ہے، جن کے بارے میں محدثین الگ الگ پہلو سے اعتراض کرتے آ رہے ہیں، اور باقی روایتوں میں بھی ان کی سند کے متعلق بہت بڑے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ گفتگو سے یہ مسئلہ نبی کے روئے کے ساتھ ملایا گیا اور اس کو یہ تصنیف کیا گیا؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مطابق انہی روایتوں میں یہ جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے نا، ٹرانسلیشن وہ کرتے ہیں کہ مسیح اسی امت میں ہوں گے، کیا اس چیز کا احتمال ہے ان روایتوں میں یا نہیں؟
شکریہ۔ یہ روایتوں کے بارے میں سند کی بحث بالعموم آسانی کے ساتھ فیصلہ کن نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ اختلافات رہتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخی روایات ہیں اور تاریخی روایات میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو 14 صدی پہلے کی تاریخ ہے، جو تاریخ ہمارے سامنے بن رہی ہوتی ہے اس میں اتفاق پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ ان روایات کو متواتر قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ وہ تنقیدیں کرتے ہیں جو مثلاً امام زہری کے حوالے سے یا بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائی۔ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی تاریخی روایات میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ سند کو تو ایک حد تک دیکھا ہی جاتا ہے، لیکن زیادہ بڑی چیز ان کا فہم ہے، بات کیا ہے۔ اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر تردد نہیں رہتا۔ میں نے اس بات کو جس طرح سمجھا ہے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ آپ کے پاس موقع ہو تو اعتراضات سیریز میں اس کو سن لیجئے۔ اب اس کو کتابی صورت میں لکھ بھی دیا گیا ہے اور وہ کتاب اب شائع و ضائع ملتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں عافیہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میرا کویسچن ابھی حضرت مریم، سوری میں نے شاید مس کر دیا پارٹ، کہ حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کی ولادت جو ہے وہ نصارہ کے لیے سب سے بڑا شرک کا سبب بنی ہے، تو اس یعنی اس ولادت میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ سیدنا مسیح کے بارے میں سب معاملات ہی ایسے کیے گئے، اس لیے کہ مسیح کا تعلق نصارہ سے تو بہت بعد میں ہوا، وہ یہود میں مبعوث ہوئے تھے، اور یہود یا بنی اسرائیل اللہ کی منتخب قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا اپنے دین کی دعوت کے لیے، اور انہیں ذمہ دار بنایا تھا کہ وہ فلسطین کے علاقے میں جا کے آباد ہوں، وہاں اللہ کا معبد بنائیں، توحید کا مرکز بنائیں۔ سیدنا مسیح ان کے آخری پیغمبر ہیں، اور ان کے ہاں آخری پیغمبر کی حیثیت سے ان کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ یہ ان کے لیے آخری موقع ہے، یا وہ اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے اور اس کی دعوت کو قبول کریں گے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہدف بن جائیں گے۔ یہ ایک بڑا نازک موقع تھا، اور اللہ اپنی منتخب قوم کا فیصلہ کر رہا تھا۔ اس کے لیے حضرت مسیح کے ساتھ سب معاملات بہت غیر معمولی ہوئے۔ ان کی پیدائش بن باپ کے ہوئی، ان کو معجزات بڑے غیر معمولی دیے گئے۔ یہ سب باتیں قرآن نے بیان کی ہیں، اور معاملہ بھی اتنا نازک تھا کہ انہوں نے بیاہ بھی نہیں کیا، انہوں نے گھر بھی نہیں بسایا، اپنی پوری زندگی انہوں نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ وہ کسی طرح عذاب کی زد سے نکل آئے صرف کر دی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری قوم کی تو جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، تو میں اس میں اپنا گھر کیا بساؤں، اور میں اس میں اب اپنے لیے کوئی سر و سامان کیا فراہم کروں۔ یہ خاص صورتحال ہے جس میں اللہ نے ان کے ساتھ بڑا خصوصی معاملہ کیا ہے۔ اب وہ خصوصی معاملہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے غلط فہمیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی علم کا امتحان ہے، اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی ابرار صاحب، آپ سوال کیجیے گا ابرار سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غامدی صاحب، غامدی صاحب، آپ نے سورہ اعراف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے تھے، تو جب شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اپنے دین کی، تو اس وقت انہوں نے اس دعوت سے بیزار ہو کر یہ کہا کہ ہم تمہاری اس دعوت سے بیزار ہو چکے ہیں، اور تم جا کے کہیں اپنے کسی اور جگہ میں اپنے سینگ جا کر سماؤ۔ تو یہ جو آخری الفاظ آپ نے سینگ سمانے کے استعمال کیے ہیں، یہ آیت کے اندر نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک اور صاحب علم نے نبی الاسلام کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ نبی الاسلام کل کے چھوکرے ہیں۔ وہاں پر ان کی مراد کوئی نعوذ باللہ گستاخی کرنا نہیں تھی، بلکہ بات کو سمجھانا تھا۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس طرح کے الفاظ سمجھانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جی دنیا کی ہر زبان میں
جو اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں ان کو ان کے موقع و محل میں دیکھا جاتا ہے ہمیشہ۔ ہماری قوم کا مزاج ہی بالکل اس معاملے میں الگ ہے، اس کے ہاں دین سمجھنے کا عمل کبھی ہوتا ہی نہیں، بلکہ اسی طرح کی گستاخیاں تلاش کرنا اس کا ذوق ہے۔ ایسی چیزوں کو محل میں مقام میں دیکھنا چاہیے۔ کہاں بات بیان ہو رہی ہے مجھے اب یاد نہیں ہے کہ یہ الفاظ کہاں استعمال ہوئے ہیں، میں دیکھ لوں گا اس کو۔ جس محل میں استعمال ہوئے ہوں گے وہ محل یا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے۔ صحیح ہے تو اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لوگ کہتے رہتے ہیں، اور غلط ہے تو اصلاح کر لینی چاہیے۔ جی احمد نعیم صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے احمد نعیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میری زندگی کا تو ایک جو بہت بڑی آرزو ہے وہ آپ سے ملاقات اور آپ کی صحبت اختیار کرنا ہے، اور میرا سوال میں اگر سمجھا پاؤں تو سر وہ میرا سوال جو ہے وہ اپنے غلاموں سے اور خاص طور پہ کنیزوں سے جنسی تعلق سے متعلق ہے کہ آپ کی میں بات اس نقطے تک سمجھ چکا ہوں کہ آپ جس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو غلامی کا تصور ہے وہ سب پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اسے متعارف نہیں کروایا، اور اسلام نے اس کو بند کرنے کے لیے بھی، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے، گو کہ یہ بعد میں جا کر اب ہمارے زمانے میں ختم ہوا ہے ٹوٹل۔ لیکن سر جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ غلاموں سے متعلق جو جنسی تعلق ہے اپنی جن کو ہم کنیز کہہ سکتے ہیں یا پھر لونڈیوں سے متعلق، تو اس کی اجازت کیوں دی گئی؟ اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً آپ میوٹ ہو گئے ہیں۔ سوال آپ کا بالکل واضح ہے، غامدی صاحب نے سن لیا ہم سب۔ غلاموں کے ساتھ جنسی تعلق، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جو لونڈیاں تھیں ان کے ساتھ تعلق۔ یہ جو آپ نے تعبیر اختیار کی ہے کہ اجازت دی گئی، یہ ایسے ہے کہ جیسے لوگوں نے آ کے پوچھا اور اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اجازت ہے۔ لوگ یہ تعلق قائم کیے ہوئے تھے، پہلے سے موجود تھا۔ اب ہم یہاں امریکہ میں آئے ہیں، اور اگر آپ یورپ کے باقی ملکوں میں بھی جائیں تو نکاح کے علاوہ ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یا پارٹنرشپ کا تعلق یا لیو ان کا تعلق پیدا ہو گیا ہوا ہے، وہ موجود ہے اس سوسائٹی میں۔ تو جب کوئی تعلق کسی جگہ عرف بن جائے، یعنی اس کو مان لیا جائے، وہ قابل تسلیم بھی ہو اور سوسائٹی میں قابل قبول بھی ہو، تو اس طرح کے تعلقات کے بارے میں اگر آپ اس کی کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو تدریجی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، پہلے دن فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ ایک چیز بدکاری ہے، زنا ہے، وہ ہر حال میں ممنوع ہے، وہ اس وقت بھی ممنوع ہی تھا۔ ایک چیز یہ ہے کہ نکاح کی مختلف صورتیں لوگ پیدا کر لیتے ہیں۔ خود عربوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں نکاح کی 4 صورتیں رائج تھیں۔ نکاح کی صورتیں مختلف معاشروں میں پیدا ہو جائے۔ نکاح کیا ہے؟ یعنی اصل میں ایک ڈکلیئرڈ اعلانیہ تعلق ہے جس کو سوسائٹی قبول کرتی ہے۔ تو اسی طرح کا تعلق اس زمانے میں صدیوں پہلے، یعنی رسول اللہ سے صدیوں پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ابتدا یہاں سے ہوئی کہ جب قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوئیں، اور اس میں ہر قبیلہ یہی خیال کرتا ہے کہ تم نے میرے خلاف یہ اقدام کیا ہے اور تم نے ہم پر حملہ کیا ہے، تو حملہ آور کو سزا دینے کے لیے عورتیں اور ان کے بچے اور سب پکڑ لیے جاتے تھے اور ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو غلامی اصل میں جنگی جرائم کی سزا سے شروع ہوئی، موجود تھی دنیا میں، ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے آ کر تدریج کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے اقدامات کیے۔ وہ اقدامات میں نے اپنی کتاب میں غلامی کے زیر عنوان بیان کر دیے ہیں۔ آئندہ غلام بنانے پر پابندی لگا دی گئی، ان کا معاشرتی مرتبہ بہتر کیا گیا، موجود غلاموں کے لیے رہائی کی صورتیں پیدا کی گئیں، ان کے لیے مکاتبت کا قانون بنایا گیا، ان کے معاشرتی اسٹیٹس کو بہتر کیا گیا۔ بس وہ اقدامات کر دیے گئے۔ سیاسی اور سماجی اصلاحات کبھی سوئچ دبانے سے نہیں ہوتی، ان کے ٹارگٹ یا اہداف متعین کر کے ان کو راستے پر ڈال دیا جاتا ہے، اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ ایسے ہی اگر اس وقت بھی کسی معاشرے میں نکاح کی دوسری صورتیں رائج ہوں گی اور آپ وہاں اللہ کا دین پہنچائیں گے تو پہلے دن لوگوں کے تعلقات ختم نہیں کرائیں گے، ایسے ہی کریں گے۔ یہی تعلیم ہم کو دی گئی۔
واضح ہے جمیل وانی صاحب، آپ کو دوبارہ موقع مل رہا ہے، آپ کا پہلے مائک آن نہیں تھا، سوال کیجیے۔ جمیل وانی صاحب۔ السلام علیکم گامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں گامدی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں جموں کشمیر سے ہوں اور حال ہی میں بینک کی ملازمت کے سلسلے میں بھارت کی ایک اور ریاست میں منتقل ہوا ہوں۔ سر، میں ایک باقاعدہ نمازی ہوں، بچپن سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا رہا ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ بینک میں نماز کا کوئی انتظام نہیں ہے اور نہ ہی آس پاس کوئی مسجد، اور بینک میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر وقت پر نماز ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اکثر اوقات مجبوری کے عالم میں ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتا ہوں، لیکن میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ایسی صورتحال میں نماز کو اس طرح جمع کرنا شرعی طور پر جائز ہے؟ اگر یہ مجبوری ہو تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ میں جی یہ تو جن صورتوں میں نماز جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان سے بھی زیادہ سخت مجبوری ہے، تو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں اور آپ وقت پر اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی صورت جہاں پیش آ جائے وہاں اللہ کے رسول نے یہ رخصتیں دی ہیں، اللہ نے رخصتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو فرجالن رکبانا، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو۔ تو نماز کے بارے میں یہی اصول ہے۔ آپ کی ملازمت ہے، آپ کے لیے کوئی اور راستہ جائز نہیں ہے، اگر فی الحال اچھی ملازمت تلاش کرتے رہیں اور کوشش بھی کریں۔ بالعموم لوگ مان ہی لیتے ہیں، نماز کے لیے کوئی شکل نکل آتی ہے، جب تک نہیں نکلتی آپ جمع کریں اطمینان کے ساتھ۔ حضور سے جب پوچھا گیا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا صدقہ ہے، اس کو قبول کرو، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جی، فارس آوان صاحب سوال کیجیے گا۔ فارس آوان۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم میرا سوال جنت اور آدم علیہ السلام کی ادھر سے نکالے جانے کے بارے میں ہے، اور جہاں تک میں نے آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہو، جو کچھ کو سمجھا، تو اس میں اگر میرے سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہو تو اس کے لیے ابھی سے معذرت چاہوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ جنت مطلب جیسے آپ نے بیان کیا، اس دنیا میں ہی کوئی ایک باغ وغیرہ تھا، تو آدم علیہ السلام کو ادھر سے جب مطلب بے دخل کیا گیا، تو جب ان کی معافی ہو گئی تو میرا سوال یہ کہ اس کے بعد ان کو اس جنت کی تک ایکسیس کیوں نہیں دی گئی؟ اور اگر یا ان کی اولاد کو مطلب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے وہاں پر، تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یا ان کو وہ جگہ، وہ سب چیزیں مطلب نہیں بتائی ہوں گی کہ یہ مطلب جنت یہ ہے، ایسی ہوتی ہے۔ بس میرا مطلب اس میں میری تھوڑی سی کنفیوژن تھی۔ یہ اس میں آپ نے جنت کر کے کنفیوژن پیدا کر لی۔ عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں، وہ باغ جو آخرت میں لگیں گے ان کو بھی جنت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو دنیا ہی کے کسی حصے میں ان کو رکھا گیا۔ اب تو بظاہر سائنسی لحاظ سے بھی ہم جانتے ہیں کہ افریقہ کا کوئی مقام تھا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن نے سورہ طٰہٰ میں اس کی تصویر کھینچی ہے کہ کوئی ٹراپیکل علاقہ ہے جہاں پہ موسم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھا لباس بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو آپ زندگی بسر کر سکیں۔ تو وہ جنت کہیں نہیں گئی تھی، وہیں تھی، اسی جگہ نکالا نہیں گیا۔ یہ کہا گیا کہ آپ جائیے، زندگی کی ابتدا کیجیے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے پھر نکلنا شروع ہو گئے۔ تو اس کو نکال دیا یا کوئی سزا دی، یہ لوگوں نے ذہنی طور پر بنا رکھا ہے، نہ یہ نکالا گیا نہ کچھ کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ جو مقصد تھا پورا ہو گیا، اب آپ جائیے۔ یا ایسے ہی ہے جیسے آپ کو تربیت گاہ میں بلایا جائے کسی، اور پھر کہا جائے جی کہ اب 8-9 مہینے کی تربیت ہو گئی، اب جائیے۔ تو یہی جائیے ہے، یہ کہیں سے نکالنا نہیں ہے۔ جی، آخری سوال ہم لیتے ہیں ملک خضر صاحب کا۔ ملک صاحب مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم عالمی صاحب۔ وعلیکم میرا ایک سوال تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کا جو دوبارہ نزول کا ذکر آیا ہے، اس کی کوئی واضح دلیل ہو تو وہ ذرا بتانا
آسانی ہو جائے گی جب لوگ سوال کرتے ہیں تو؟ اس پر گفتگو کرتے ہوئے مجھے 50 سال ہو گئے ہیں، آپ کو ابھی تک اطلاع نہیں ہوئی؟ ہمارے ہاں جو اعتراضات سیریز ہے اس میں اس موضوع پر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اب اس کی بنیاد پر ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھ کے شائع ہو گئی ہے، آپ وہ پڑھ لیجئے اور اس کو سن لیجئے۔ جی آخری سوال محمد علی سمرو صاحب، آپ پرائرٹی اسٹیشن میں تھے، جی سوال کیجیے گا۔ ہلو السلام علیکم غام صاحب، میری درخواست یہ ہے کہ میرا سوال پورا ہونے دیا جائے، کیونکہ یہ میرے ایک ذاتی مسئلے کے حوالے سے جس کے بارے میں سخت اضطرار میں ہوں، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے اصول کہ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو اسے اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے نادانستہ گناہ کروائے گی، تو اس کے بعد اس سے جو بھی نادانستہ گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے کھاتے میں پورے ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ اسے پہلے اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ میرے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ ایک لڑکی جسے میں بہت محبت کرتا ہوں، شادی کرنے والا ہوں، میں ماضی میں نے اس کے اوپر بہت جیسے حرام احسانات کیے، جس میں کچھ بڑے گناہ بھی تھے، کچھ چھوٹے گناہ بھی تھے، کچھ ایسے گناہ تھے جن کو میں نے اپنے علم کی وجہ سے بڑا بنا دیا۔ مثلا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ایک سرکشی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے کیا۔ اور المیہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت ایک اس چیز کا احساس تھا کہ کل کو میں اسے منع بھی کروں کہ میرے اس کے عوض میرے یہ کچھ شکرانے کے طور پہ مت کرنا، تو میرے ساتھ وہ پوری زندگی رہے گی۔ کہیں کسی وقت بھول جاتا ہے انسان، ذہن سے نکل جی جاتی ہے سوال کیجیے، قسمت یا سوال پہ آئیے۔ ہاں، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جب میرے پاس اس طریقے سے بھولے سے یا کسی میرے حرام کام کے عوض شکرانے کے طور پہ یا یہ محسوس کرتے ہوئے کہ مجھے اس کو بھی میرے لیے کچھ کرنا چاہیے اور کرے، اور میں نادانستہ اس کو استعمال کر لوں، تو کیا مجھے اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ میں اس چیز سے کیسے نکلوں؟ کیونکہ مجھے اس چیز کا اس گناہ کرتے ہوئے اندازہ تھا کہ یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ جی کسی کے کہنے پہ کوئی بڑے گناہوں میں مبتلا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے اور ہر نماز کے بعد مغفرت مانگیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کر بیٹھے ہو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے تو اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اس کے نیچے میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں۔ تو آپ اپنے لیے کوئی یاس نہ پیدا کریں، پورے حوصلے کے ساتھ اللہ نے توفیق دی آپ کو کہ شعور کے ساتھ آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، بس ان کو چھوڑ دینا ہی کافی ہے۔ ہاں البتہ کسی کی کوئی حق تلفی کی ہے تو کوشش کریں اس کی تلافی ہو جائے۔ جی ایک آخری سوال لے لیتے ہیں جی عارف صاحب ان کا، اور پھر خاتمہ کرتے ہیں۔ ان کی بھی پرائرٹی اسٹیشن تھی، پہلے یہ اپیئر نہیں ہوا۔ عارف صاحب مختصر سوال کیجیے، وقت ہمارا ہو چکا۔ جی عارف صاحب۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قرآن مجید میں نے ایک سے زائد بار کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے پر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں ایسی کون سی واضح خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے عرب کے فصیح و بلیغ شعراء اور یہود و نصارہ کے علماء اس چیلنج کے جواب میں ایک صورت لا کر اس وقت کے لوگوں کو بہکا نہیں پائے تھے؟ جی میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ خدا پر ایمان میں جو میں نے مضمون لکھا ہے اس میں وہ خصوصیات بیان کر دی ہیں۔ خصوصیات تو ہزاروں ہیں، لیکن جو ایک ابتدا میں آدمی کو سمجھنی چاہیے وہ 3 چیزیں ہیں، وہ میں نے اس میں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ حضرائے کرم آپ اس کو پڑھ لیجئے، وہ موجود ہے اور دوسری زبانوں میں بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ جی آپ تمام حضرات کی شرکت کا۔ جن لوگوں کو موقع نہیں مل سکا وہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دیں گے۔ اور آج خامدی کے اندر پوسٹ کریں سوالات، بے شمار سوالات کے غام صاحب جواب دے چکے ہیں، جن کے نہیں دیے انشاءاللہ اگلی دفعہ موقع نہیں ملا ہم وہاں پر دیکھ